السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، آج ہم لوگ جا رہے ہیں ایک اور جگہ پر اپنے ریلیٹیوز کی طرف۔ اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ کیا سین ہوتا ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں نا، پہلے ہی لائٹ چلی جاتی ہے۔ مطلب ہم لوگوں نے یہاں پر آنا تھا اور ہم جیسے ہی گھر میں پہنچے نا تو لائٹ چلی گئی۔ ہم نے کہا اوہ ہو، کام ہو گیا ہمارا، پکچرز وغیرہ بنانی تھی یا ویڈیو، تو لائٹ ہی نہیں تھی۔ ہم نے کہا توبہ ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ لوگ اپنے رومز وغیرہ سیٹ کر کر رکھتے ہیں، اپنے گھر وغیرہ سجا کر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، ماشاءاللہ سے ہماری باجی ہیں، ایک اور باجی ہے، یعنی کہ ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے اور یہ ہم ان کے گھر پر آئے تھے۔ اتنا پیار اور خلوص سے انہوں نے انوائٹ کیا تھا نا کہ انہوں نے کہا آپ چاہے 10 منٹ کے لیے بھی آئیے گا مگر ہمارے گھر میں آئیے گا ضرور۔ تو دیکھیں، انہوں نے اپنی ساری چیزیں ہر جگہ پر سیٹ کر 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 رکھی ہوئی ہیں۔ تو بس اگین یہی دعا کروں گی کہ جس کا جو ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرے اور ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہنا اس کو نصیب ہو۔ اچھا، گاؤں وغیرہ میں نا یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جیسے اگر کوئی مہمان آ جائیں یا اگر شارٹ ٹائم کے لیے آئیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے، تو پھر باجی نے بتایا ہمارے یہاں پر اتنے مزے کے پکوڑے بنتے ہیں، میں آپ کو وہ ٹرائی کرواتی ہوں، وہ بہت ہی یمی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنی ایریا کے فیمس پکوڑے ہمارے لیے منگوائے تھے، جو کہ تھوڑے ڈیفرنٹ اسٹائل میں بنتے ہیں۔ مطلب ہر کسی کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے چیز بنانے کی، تو ان کی بھی ٹیکنیک بالکل الگ ہے، مطلب بالکل الگ طریقے سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پی لی کولڈ ڈرنک۔ اوئے ہوئے ہوئے، اتنا مزہ آیا نا، گرم گرم پکوڑے اور ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کا کمبینیشن چیک کریں آپ لوگ۔ مطلب ہم نے کہا ہم نے اپنے ساتھ پوری کرنی ہے، جو جو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے غلط چیزیں نا، ہم نے وہ ساری کرنی ہے۔ تو بس پھر اس طریقے سے ان کے ساتھ ہم نے ٹائم سپینڈ کیا، باتیں کی۔ پھر ہم لوگوں کے مائنڈ میں آ گیا کہ یار سن سیٹ دیکھنے چلتے ہیں تھوڑی گاؤں کی طرف نا۔ مطلب ایک تو گاؤں ہوتے ہیں نارمل جو، ایک ہوتے بالکل گاؤں ہوتے ہیں جو کچے گھر، چاروں طرف زمینیں، اور اس ٹائپ کے ایریا میں چلتے ہیں سن سیٹ دیکھنے کے لیے۔ تو ہم لوگ بس گاڑی نکالی اور چلے گئے ہم لوگ کہ نہ ایسی جگہ جاتے جہاں بالکل سکون ہو، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی اتنا زیادہ چہل پہل، نہ کچھ۔ ہمارے نا ہر طرف کے الگ الگ گاؤں ہیں، جیسے کہیں تھوڑا شہر ٹائپ گاؤں ہے، تھوڑا شور والا گاؤں ہے، اس طریقے سے۔ تو ہم لوگ ایسی جگہ جانا چاہ رہے تھے جہاں بالکل بس چاروں طرف زمینیں ہوں۔ ہم لوگوں نے تھوڑے سے فروٹس وغیرہ لیے، وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ انجوائے کریں، فروٹس وغیرہ کھائیں اور بس سن سیٹ دیکھیں اور بس نیچر کو فیل کریں۔ کبھی کبھی نا انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ چہل پہل، گھومنا پھرنا، شور شرابہ، گھر کے کام، لائف کی ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا کہ انسان کو دل کرتا ہے کہ تھوڑا ٹائم ہم اپنی سول کے لیے نکالیں، اپنے آپ کے لیے نکالیں، اپنی ذات کے لیے نکالیں۔ پھر چاہے وہ لائف کے 10 منٹس ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ جسٹ ہمارے ہوں، مطلب ہم نیچر کو فیل کریں۔ کبھی بھی اگر آپ کی لائف میں ایسا ٹائم آئے جب آپ بہت زیادہ لو فیل کر رہے ہوں، یا بہت زیادہ ایسے ہو کہ بس اب ہم لوگ نہیں ہو رہا، یا ہم لوگ تھک گئے یا کچھ اس طریقے سے ہے، تو آپ لوگ اپنی لائف میں اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں۔ جب ہم اپنے آپ پر کام کرتے ہیں نا، پھر ہم اپنے رشتوں کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، پھر ہم اپنے رشتوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، پھر ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو نا بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لائف میں ہمیشہ بریک ہونا لازمی ہے، پھر چاہے وہ 10 منٹس کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو اگر سکون نماز میں ملتا ہے تو آپ نماز کے ذریعے سے تھوڑی اپنی نمازوں کو لمبا کر دیں، اپنے سجدوں کو لمبا کر دیں۔ اس طریقے سے نا کیا ہوتا ہے کہ انسان جو تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو خود پر سوار کریں گے اور اس کے اوپر بوجھ لاتے جائیں گے، نہ ہم اپنا کام صحیح سے کر سکیں گے، نہ ہم اپنے رشتے اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے، اور نہ ہی ہم اپنی فیملی کو وہ والی توجہ یا وہ والا پیار دے سکیں گے۔ تو لائف میں بریک ضروری ہے۔ اب یہاں راستے کے منظر آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، ان کو دیکھ کر ایسے آنکھوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔
ہلکی ٹھنڈی ہوا ہو تو اس میں اور زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اس کچے والی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن پھر ماموں نے کہا نہیں، تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، وہاں پر ایک دو گھر ہیں جاننے والوں کے، ہم لوگ وہاں جائیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا، اور تھوڑا نیچر کے قریب نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیپچر کرنے میں بھی آسانی ہوں گی۔ تو بس ہم لوگ بھی پھر چل پڑے آگے کی طرف، مطلب آگے کے جو نیچر کی ویو تھے ان کو کیپچر کرنا تھا۔ اور نا کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں سمجھ آتی ہے ہم کتنے بلیسڈ ہیں، اللہ نے ہمیں کتنا کچھ نوازا ہے، ایسی چیزیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے یا اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہمیشہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھے نا، تو کبھی بھی انسان ناشکری کا ایک بھی بول اپنے منہ سے نہیں بولے گا، ہمیشہ انسان کے زبان سے شکر ہی جائے گا۔ تو بس اتنا کہوں گی کہ نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے ایک اور گھر میں، مطلب جو بالکل ایسے پیور کچا گھر، اور ایسے مطلب جہاں فیل ہو کہ یہ ولیج لائف ہے، یہ بالکل نیچر کے قریب ہے۔ دیکھیں یہاں پر نہ آ کر کتنا خوبصورت منظر ہے، سارے کبوتر وغیرہ شام کے ٹائم اڑ رہے تھے اپنا دانہ دنکا چگنے کے لیے، مرغیاں، اچھا اس کے علاوہ کتا ان لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، ان کا کتا بڑا تیز ہے، بہت تیز تھا، اللہ ایسے ہم لوگ جیسے انٹر ہوئے نا، اتنا اس نے چیخنا شروع کر دیا، بھونکنا شروع کر دیا، توبہ۔ پھر یہاں پر انہوں نے گائے بھینس رکھی ہوئی تھی، دودھ وغیرہ سب ان کے گھر کا۔ تو ہم لوگ جب اس طریقے سے دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، ہم لوگ کہتے ہیں ہم کتنے بلیسڈ ہیں، اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے تو پیرنٹس نے ہمیں پڑھا دیا ہے، یہ ہمارے لیے مطلب وہ ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے پر پڑھ نہیں پاتے، جو بھی بیہائنڈ دا سین ریزن ہو، ڈزنٹ میٹر، مگر ان کی خواہش ان کے لحاظ سے بہت بڑی ہوگی جو کہ پوری نہیں ہوئی۔ ہم لوگ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو اگر لائف میں کبھی بھی آپ کسی ایسی چیز سے سفر کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ غم سب سے بڑا غم ہے، تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں، ہم لوگ کتنا بلیسڈ ہیں، ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں ہوتے۔ اور یہی بندگی کا تقاضا ہے کہ اچھا وقت آئے تو بھی شکر کریں اور برا وقت آئے تو بھی صبر کریں۔ یہاں پر ہم لوگ ان سارے ویوز کو انجوائے کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے۔ اب یہ کبوتر ہیں، یہ خود تو ارننگ نہیں کرنے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی بھی انسان کو سبب بنائے، کسی بھی چیز کو سبب بنائے، رزق کا ذریعہ ان کا بنا دیتا ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، دمبے ہیں، بکریاں ہیں، یہ خود تو کمانے کے لیے نہیں جاتی، اللہ کی اتنی مخلوق ہے کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے، گن کیا ہم ان کو سوچ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی نہیں کماتا، لیکن ایک انسان ہے جو رزق کے لیے کماتا ہے، رشتوں کے لیے بھاگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پھر بھی کبھی کبھی انسان ناشکری کر دیتا ہے۔ تو میرا یہ اس ویڈیو کے تھرو آپ سب کو میسیج ہے، کبھی بھی اگر لو فیل کرے نا تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، نعمتوں کے لحاظ سے اور خواہشوں کے لحاظ سے بھی۔ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی طرف سے ازیوم کر لیتے ہیں اور وہ ایسی ریئلٹی بیس نہیں ہوتی، تو ہم لوگ اس کو لے کر نا اللہ تعالیٰ سے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر کتنی مخلوقیں ہوتی ہیں اللہ کی، اور اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، رہائش بھی دیتا ہے، گھر بھی۔ تو ہم لوگوں کو ان سے شکر اور صبر سیکھنا چاہیے۔ بس بہت ساری باتیں لمبی لمبی ہو گئی، اب آپ کو پورا گھر کا وزٹ کرواتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اس طریقے سے لائف تھی۔ پھر ہم لوگ اس سے ایک اور آگے کے گھر گئے تھے، وہاں پر ماموں نے کہا تھا کہ آپ کو اور زیادہ اچھا فیل ہوگا، تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہیں بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر جاتا ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی لیسن ہو، چاہے وہ کسی کی مدد ہو، چاہے وہ کسی کی دل جوئی ہو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ہمارے قدم کسی زمین پر پڑے ہیں تو وہ کس مصلحت کے تحت پڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے تھرو اللہ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہو،
یا ہمارے تھرو اللہ کسی کو ہیل کرنا چاہتا ہو، ہمارے کوئی لفظ، ہماری کوئی بات کسی کو اچھی لگ جائے، کسی کے مشکل وقت میں اس کو کام آ جائے، ہم نہیں جانتے مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بس جس نے بنایا ہے اس پر توکل کرتے جائے اور چلتے جائے، سب منزلیں آسان ہو جائیں گی، سب راستے خوبصورت ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ہم لوگ یہاں پر جا رہے تھے تو راستے میں نا ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، اور یہاں پر یہ ساری سبزیاں وغیرہ اگائی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگ یہاں اندر کی طرف جا نہیں سکتے تھے، پانی تھا نا، تو اگر ہم لوگ جاتے تو ہمارے جوتے سارے ایسے ہو جاتے، اور میرے پاس سردی کا بس یہ اکلوتا ہی بند جوتا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی، یہ نہ ہو کہ میرے پاؤں خراب ہو جائے اور پھر مجھے یہاں پر تکلیف ہو یا مجھے مشکل فیس کرنی پڑے۔ اچھا فرینڈز، اب آپ کو نا ایک اور چیز بتاتی ہوں۔ ہم لوگ جس آج گھر میں ہیں، یہ جو آپ کو سارا نظر آ رہا ہے نا، یہ سمجھے کہ ہماری امی کا، ہماری آنٹیوں کا، ہمارے ماموں کا بچپن گزرا ہے ان گھروں میں۔ اور گاؤں کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، لیکن 2-3 جگہ ایسا ہوا کہ آنٹی وغیرہ گئے نا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ گھر دکھنے میں نا بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، لائک زمین نا سکڑتی جا رہی ہے۔ اور ایسا قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ نا زمین کو کنارے کناروں سے کم کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ایک آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ مطلب میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہی اگر تو، کہ اللہ تعالیٰ نا زمین کو مطلب کم کرتا جا رہا ہے کناروں کناروں سے۔ تو آنٹی کہتی ہے واقعی قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے نا، ایک ایک حرف سچ ہے اور حق ہے، کہ ہم لوگوں کو نا بعد میں پتہ چلتا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ پہلے کھول کھول کر بتا دیا ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیں، یہ مرغا شام ہوئی ہے تو اپنے سونے کے لیے درخت پر جا کر بیٹھ گیا ہے۔ اب اللہ کی طاقت ہے نا کہ اس مرغے کو یہاں درخت پہ ہی نیند آ جائے گی اور یہ پھر بھی گرے گا نہیں۔ ہر مخلوق اپنے حساب سے بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے۔ ایک انسان ہے جس کے پاس سب نعمتیں ہیں، سب اس کے پاس کرم نوازی ہیں، پھر بھی وہ روتا ہے کہ یار وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ دوسری چیز نہیں ہے، پھر وہ چیز مل گئی، پھر وہ تیسری چیز کیوں نہیں ہے۔ کسی کے پاس گھر ہے تو وہ کہتے ہیں بڑا گھر کیوں نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ کہتے ہیں بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے۔ مطلب یہ لائف کے ایک سینیریو ہیں۔ تو بندہ تو وہ ہے جیسے ہمارا ماں دیکھے نا، مطلب بڑے ہو گئے مگر ہمارا بچپنا کہیں نہیں گیا۔ اپنے اندر کے بچے کو مرنے بھی نہیں دینا چاہیے انسان کو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم لائف سیکھ سکتے ہیں، جن سے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ تو اگر موقع مل رہا ہے، چاہے 10 منٹ کا ہی صحیح، خوش ہونے کا، خوش رہنے کا، بچپن انجوائے کرنے کا، زندگی جینے کا، تو ہم کیوں نہ کریں بھیا۔ لوگوں سے ڈر ڈر کر، لوگوں کے آگے جھک جھک کر جینے کا کیا ہی فائدہ، بتائے ذرا۔ اچھا خیر، یہ جسٹ کڈنگ، یہ بتا رہی تھی کہ یہاں ہم لوگوں نے اتنی دیر گھر کھڑے ہو کر آبزرو کیا، اور آنٹی اور امی تو بالکل پکی ہو گئی اس بات پہ کہ وہ کہتی ہے یہ گھر نا چھوٹا ہو گیا ہے، یہ گھر چھوٹا ہو گیا۔ پر مطلب مجھے بھی یوں ہو رہا تھا کہ میں ان کو ڈینائی نہ کروں، لیکن ایک مطلب پیمائش بھی تو ہوتی ہے نا، جیسے 4 کنال، 3 کنال، 2 کنال، اس طریقے کی جو پیمائش کرتے ہیں، اس میں کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے۔ امی کہتی ہے کئی گھر ایسے ہیں جو دکھنے میں ایسے لگتا تھا ہم لوگ چلتے جائیں تو ہماری ٹانگیں تھک جاتی تھی، لیکن اب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں اچھا بس اس کی اتنی دیوار ہے، اچھا بس یہ اتنا چھوٹا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے یا لاجک ہے، یا ہم لوگوں کو یہ چیز اب بھی ہضم نہیں ہو رہی شاید، لیکن کافی سارے گھروں میں جا کر، اور ہم لوگوں نے بھی بچپن میں جو گھر دیکھے تھے نا، اب جب ہم ان کے گھروں میں گئے نا، ہمیں ایسے لگ رہا تھا یار یہ بہت چھوٹے ہو گئے، یہ بہت کم ہو گئی ہے جگہ، یا یہ اس طریقے سے ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ بہتر جانے اللہ تعالیٰ کے رازوں کو۔ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر پھر ہم لوگ وہاں سے چلے گئے تھے اپنے گھر کی طرف۔ کچے راستے تھے تو بہت مشکل ہوئی۔ گھر آ کر تو صحیح والی بھوک لگ گئی، پھر راستے سے لیے برگر، ہم نے کہا کہ چلو بھائی برگر پارٹی کریں گے گھر جا کر، اور اس ایریے کے برگر تو اوئے ہوئے 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 انت برگر ہیں۔ لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، میں جس چیز سے ڈرتی ہوں نا وہ چیز میرے آگے لازمی آتی ہے۔ جیسے مجھے برگر میں بند گوبھی بالکل نہیں پسند،
اور میں کہتی ہوں یار نہیں ہونی چاہیے، اور وہ تو میرے حصے میں لازمی آتی ہے۔ میں نے کہا یار تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، خیر جو نصیب میں ہوتا ہے وہ تو انسان کو ضرور ملتا ہے، چاہے انسان کتنا مرضی بھاگ لے لیکن وہ اس سے دور جا نہیں سکتا۔ پھر خیر میں نے کہا اب جو ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے، مطلب ہم لوگوں نے پھر برگر پارٹی کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے گرما گرم چائے پی، چائے پارٹی کی، اور پھر شکر ادا کیا، نماز عشاء پڑھی، اور پھر ہم لوگ سونے کے لیے بستر پہ چلے گئے تھے۔ فرینڈس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے